السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ سب سے بڑا علم دنیا کا یعنی توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور کشف الشبہات جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور توحید کے موضوع پر بہت ہی بہترین اور عمدہ کتاب، ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو اس عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو سیکھیں، ہم جو پڑھیں، ہم جو سنیں اور سنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اسی علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے درمیان فرق، ساتھ ہی ساتھ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت کو عام کرنے اور توحید کا اقرار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں توحید سے مراد توحید الوہیت یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہی ہے جب بھی توحید کا نام لیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تو اس وقت مراد یہی ہے کہ کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، کسی سے منت نہ مانگی جائے، نہ کسی کے لیے قربانی کی جائے، نہ کسی کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے، اور نہ ہی کسی سے دعائیں مانگی جائے۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس آئے، ان کو جب دعوت دی اعلاء کلمت اللہ یا لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دینا، بلکہ کلمے کے معنی کو سمجھنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یہی اصل ہے، ورنہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کلمے کو کہہ سکتے تھے۔ یہ بھی بات بتائی گئی کہ کلمے کو کہنے کا کیا مطلب ہے، ساتھ ہی ساتھ الہ کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، امور کی تدبیر کرنے والا اور موت و حیات کا مالک اللہ کو مان لیا جائے، نہیں، بلکہ ہماری جملہ عبادتوں کا اکیلا مستحق اللہ کو مانا جائے اور تمام تر معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، یہی اصل توحید ہے اور یہی کلمے کا تقاضا ہے۔ پھر آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آج کے جو کفار ہیں، آج کے جو مشرکین ہیں، وہ کل کے مشرکین سے زیادہ سخت ہیں اور کل کے مشرکین سے زیادہ جاہل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس اس کلمے کو پیش کیا تو اس کلمے کے معانی کو، اس کے مطالب کو، اس کے مقصد کو، اس کے تقاضوں کو وہ مشرکین، وہ کفار زیادہ سمجھتے تھے، جس کا معنی یہی ہے کہ صرف اور صرف اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، مضبوط کر لینا، اور ہم جتنی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جتنی ذاتوں کی عبادت کرتے ہیں، سب سے برات کا اظہار کرنا، یہی توحید ہے، یہی اس کلمے کا تقاضا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ شخص نے تمام معبودوں کو تو ایک معبود بنا دیا ہے، تمام معبودوں کو ہم چھوڑ دیں، صرف ایک کی اتباع کریں، ایک کی پیروی کریں، ایک کی اطاعت کریں، یہ چیز ہم سے نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے توحید کی اہمیت کو بتاتے ہوئے شارح حفظہ اللہ نے ایک آیت نقل کی جو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،
کہ آپ جان لیجئے اے نبی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر اپنے گناہ کا استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے، اور اس کے بعد تمام مومنین اور مومنات۔ اس سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اس کے بعد آج کا درس شروع ہو رہا ہے، سمجھیے یہاں پر بات بتائی گئی تھی سب سے پہلے قول نہیں ہے، سب سے پہلے بات کہنا نہیں ہے، سب سے پہلے عمل کرنا نہیں، سب سے پہلے علم ہے، علم ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، جو باب قائم کیا، وہی کہ سب سے پہلے کسی چیز کو جاننا، اس کے بعد اس کے تعلق سے کہنا، اور اس کے بعد عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جان لینا۔ تو کلمے کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے پہلے جاننا ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، روزہ رکھنے لگے، تمام طرح کی عبادتیں کرنے لگے اور توحید کا ہمیں علم ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْجُهَّالَ الْكُفَّارَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدْعِي الْإِسْلَامَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَّالُ الْكَفَرَةِ بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي، کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کفار جو جاہل پہلے کے تھے اس کلمے کا مطلب زیادہ جانتے تھے، اس کلمے کا مطلب جانتے تھے، جیسا کہ ابھی بات بتائی گئی، تو آپ کو اس پر تعجب ہوگا کہ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اس کلمے کی تشریح کو نہیں جانتا، اس کلمے کے معنی کو نہیں جانتا، جو کہ جاہل کفار بھی جانتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے، آج کا مشرک، آج کا کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ کو کہہ دینا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس، بغیر دل میں کسی معنی کو تسلیم کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ہم توحید والے ہو گئے۔ تو یہ زیادہ تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہوگی کہ جاہل کافر اور اسی طرح سے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کلمے کا معنی جانتے تھے، اس کلمے کا معنی جانتے تھے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے، غیر اللہ کی عبادت کو بالکل ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور اس کلمے کو کہنے سے منع کرتے تھے اسی وجہ سے، کلمے کو مت کہو ورنہ جتنے معبودان ہیں تمام کو چھوڑنا پڑے گا، تمام کی عبادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا اور اپنے باطل پر جم جاؤ۔ باطل یہی ہے کہ تمام کو بھی پوجو، تمام کی عبادت بھی کرو، جبکہ آج دیکھیں تو نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس مطلب کو، اس کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھتے، اس کا مطلب قبروں اور مزاروں کی عبادت کو ترک کرنا ہے یہ نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے کہ دعائیں صرف اللہ سے مانگی جائے اس کا مطلب نہیں سمجھتے، صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کو کہہ دیا جائے، پیشانی مزاروں پر بھی ٹیکا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، توحید کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، دعائیں دوسروں سے مانگی جائے تب بھی توحید کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کلمے کو کہہ رہے ہیں اور یہ تمام اعمال انجام دے رہے ہیں، گویا کہ اپنے شرک پر رہتے ہوئے صرف اس کلمے کو ادا کر رہے ہیں۔ دو متضاد چیزیں ہیں، دو ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو توحید مکمل طور پر پائی نہیں جائے گی، اور اس کام کو کرنے میں وہ شرم بھی محسوس نہیں کرتے، یہ شارح حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، ان کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہی بات کہہ رہے جو پہلے کہتے تھے، والحاذق منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا اللہ، کہ کہتے ہیں کہ آج جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، بہت زیادہ عقل مند اور زیرک سمجھتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان امور کو یا کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ ایک اچھا آدمی بھی ان کے درمیان جو شرک کے درمیان ہے، شرک کرنے والا ہے، بہترین آدمی جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جبکہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بعد حوالہ دیتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، انشاءاللہ ان کتابوں کا بھی درس ہوگا بہت بعد میں، فی الحال تو ایک کتاب الرسالۃ التدمریہ، یہ سعودی عرب میں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا بھی درس ہوتا رہتا ہے، لہٰذا الرسالۃ التدمریہ ہے، اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ علماء کلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تمام لوگوں کے کلام کو، تمام لوگوں کی باتوں کو ذکر کیا ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے
کہ جو علم کلام پر بات کرتے ہیں، جو فلسفہ کی بات کرتے ہیں، جو منطق کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں نے الہ کا معنی یہی سمجھ لیا ہے کہ کوئی تخلیق کی قدرت نہیں رکھنے والا اللہ کی طرح، کوئی زندگی نہیں دینے والا اللہ کی طرح، کوئی موت دینے والا نہیں ہے اللہ کی طرح، ان تمام چیزوں پر صرف اور صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے کی بنیاد اسی پر رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ کئی دروس سے کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ توحید ربوبیت، بس توحید ربوبیت کا اقرار کسی نے کر لیا، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مان لیا، بس اس کی توحید مضبوط ہو گئی، کوئی اس کو کمزور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ شارح حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ان کا یہ عالم ہے، اگر ان میں سے سب سے ہوشیار آدمی کا یہ عالم ہے، سب سے ہوش مند اور عقل مند آدمی کا یہ حال ہے، جو جانتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو یہ سمجھے کہ ان کے درمیان جو عوام ہے، جو ان چیزوں سے دور ہے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تعجب کرتے ہوئے بات کہتے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ کیا ہوا، کیوں ہوا ایسا، بتاتے ہیں یہ سب کی سب ساری چیزیں یہ توحید کے اندر کمزوری کی وجہ سے ہے، اور اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے ہے، اور صرف اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کر دینا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ سمجھنے کی یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اسلام کی حقیقی جو پہچان ہے، اسلام کی حقیقی جو شناخت ہے، یہی ہے کہ توحید ہو، توحید خالص ہو، صرف توحید نہیں بلکہ خالص توحید ہو، اور خالص توحید اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر شرک کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلا خیر فی رجل جہل الکفار اعلم منه بمعنى لا الہ الا اللہ، یہ کہ ایسے شخص میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ایک شخص جان سکتا ہے کہ ایسے شخص میں کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر ہے ہی نہیں، جسے کافر لوگوں کی جہالت کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی نہیں معلوم۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا، وہ کافر، وہ مشرک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جب ان کو دعوت دی جاتی تھی، اس کلمے سے بھٹکتے تھے، دور بھاگتے تھے، کیونکہ اس کلمے کا معنی اور مطلب سمجھتے تھے، لیکن آج کے لوگ نہیں سمجھتے، تو کہتے وہ کفار ان سے زیادہ جانتے تھے۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو ایسا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوے کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے اور اس کلمے کو نہیں سمجھتا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے، کہتے ہیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف متوجہ ہو۔ دین کیا ہے اصل اس کو جانے، جیسے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بنانے میں، اسی طرح سے اپنے کاروبار کو بنانے میں، اپنے بزنس کو ترقی دینے میں تمام چیزیں کرتے ہیں، تمام حیلے اپناتے ہیں، جو پلاننگ ہوتی ہے ان پلاننگ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، تو اسی طرح سے اپنی روح کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور جو اصل چیز ہے جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، اسے بنایا گیا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس مقصد کو سمجھے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے، یہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب شرک اور توحید کے درمیان فرق کو سمجھتے ہوئے اپنی برات کا اظہار کرے تمام ترک کی شرک سے، صرف نسبت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی جانے۔ پھر کہتے ہیں اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، اگر آپ نے وہ سمجھ لیا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ تمام دروس میں، ان تمام عبارتوں میں جو ہم نے سمجھایا، اگر آپ بالکل اچھی طرح سے اس کو سمجھ گئے، یعنی توحید ربوبیت کو بھی سمجھ گئے، توحید الوہیت کو بھی سمجھ گئے، اور اس کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی سمجھ گئے، اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ مشرکین جو پہلے دور میں تھے انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا تھا لیکن توحید الوہیت کا انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے تھے، اور ان کی جان، ان کے مال کو حلال سمجھا گیا تھا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا تھا۔ اگر ان باتوں کو دل کی گہرائی سے اگر آپ نے سمجھ لیا کہ زبانی طور پر کوئی انسان اگر اس کلمے کو ادا کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، مثال کے طور پر اس نے امتحان لکھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، یہی حال ہمارا ہے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا صرف لفظاً، اور اس کو تلفظ صرف پروننسیشن اپنی زبان سے ادا کر دیا، بس ہم نے حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ دل میں جب تک اس کی صحیح فہم نہیں ہوگی، اس کی صحیح سمجھ نہیں ہوگی، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ نہیں اگر ہم اس کو حاصل کریں گے، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہتے ہیں کہ اور اس چیز کو بھی آپ نے جان لیا، اس بات کو جان لیا، اس شرک کو جان لیا کہ اللہ کے ساتھ اگر وہ شرک کیا جائے، جس شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی وعید سنائی ہے
کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس شرک کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا یا جس کے لیے چاہے گا تمام چیزوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر آپ نے یہ جان لیا وعرفت دین اللہ الذی ارسل به الرسل من اولهم الى آخرهم الذی لا يقبل اللہ من احد دینا سوا، اور آپ نے یہ بھی جان لیا ان باتوں کے ذریعے سے کہ وہ دین جس کے ساتھ رسول بھیجے گئے، جو رسول لے کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر اول تا آخر، اس سے پہلے جو گزری آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام کے تمام جو دین ہے، شریعت ہے، ایک ہی ہے، توحید پر قائم ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اللہ رب العالمین کوئی دین قبول نہیں کرے گا، یعنی رسولوں کا دین صرف اور صرف اسلام تھا۔ اور اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام اگر کہا جائے تو صرف یہی ہے کہ توحید کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو تسلیم کر دینا۔ اسلام کا معنی یہی ہے، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، ہم وہی کریں گے جو اللہ کہے گا، ہم وہی کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہم اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے۔ یہی رسولوں کا دین ہے، اور ظاہری طور پر دعویٰ کر لینا اور دل کے ایمان کے بغیر یہ کوئی فائدہ ہمیں پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا، اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ آج کل کس حال میں مبتلا کس حال میں ہے، کس چیز کو نہیں جانتے، تو کہتے ہیں افادک فائدتین، اب نتیجہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی جان لیا، یہ بھی جان لیا، یہ بھی جان لیا، شرک کو بھی جان لیا، توحید کو بھی جان لیا، شرک کی اہمیت کو بھی جان لیا، اور شرک کے نقصانات کو بھی جان لیا، شروع سے آخر تک نبیوں کا کیا دین تھا، ان کا کیا پیغام تھا، آپ نے اس کو بھی جان لیا، تو دو عظیم فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ وہ فائدے کیا ہے؟ یہ توحید کے فائدے ہیں۔ افادک فائدتین، دو فائدے، الاولی الفرح بفضل اللہ ورحمتہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، کما قال تعالی، اور اللہ رب العالمین جیسا کہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ نبی آپ کہہ دیجیے اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، بس انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ یہ چیزیں اللہ کا فضل اور اسی طرح سے اللہ کی رحمت ان کے لیے جو بھی جمع کرتے ہیں وہ مال اس سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حق اور باطل میں فرق عطا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرق عطا کر دیا، یہ بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے بہت سارے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا فضل سے مراد یہاں اسلام ہے، جیسا کہ مفسرین نے تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، دو لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، تو اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی پیدائش کو مراد لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانا مراد لیتے ہیں، جبکہ اس میں دور دور تک اس کا تعلق نہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے رحمت سے کم نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس آیت میں وہ چیز مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام اور قرآن مراد ہے۔ تو اس نعمت کا اعتراف بھی ہونا چاہیے اور اس نعمت پر ہمیں خوشی بھی منانا چاہیے، اور یہ نعمت کیا ہے؟ اسلام کی پہچان، توحید کی پہچان، اور یہ ایسی توفیق ہے جو ہر کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا دنیاوی چیزیں جو بھی ہم جمع کرتے ہیں، دنیاوی سامان جو بھی ہمارے پاس ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر یہی ہے توحید۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں کسی کو مل جائے لیکن اگر توحید سے وہ محروم ہے تو سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے وہ، اور اس کے برعکس اگر کچھ بھی نہ ملے، دنیا کی بس قناعت کرنے والی چیزیں مل جائیں، کسی طرح سے اس کی سانس چلتی رہے، اور اگر اس کے پاس توحید کی نعمت ہے تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، یہ لوگ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں ایک سامان ہے۔ متاع نکرہ استعمال کیا، صرف ایک سامان ہے، ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ اگر توحید کو جان لیں اور شرک کی بدصورتی کو، شرک کے نقصانات کو اگر ہم جان لیں تو اس بات کا خوف دلاتا ہے، جو شرک کے نقصانات ہیں، ہمیں شرک کے بارے میں یہ نقصان، یہ اس بات کا خوف ہوتا ہے، شرک کی چیزوں کو جان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ کس بات کا ڈر ہوگا؟ کہ کہیں انہی کی طرح ہم نہ ہو جائے
جو شرک میں پڑھ کر ان نقصانات کو مول لینے والے ہو گئے، ان نقصانات کا ان کو سامنا ہوا شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر ہم ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اور اپنے آپ پر ہمیں اس طرح سے غرور بھی نہیں ہوگا، اس طرح سے فخر بھی نہیں ہوگا ہم تو بڑے توحید والے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیں ڈر لگا ہوا رہے گا، خوف لگا ہوا رہے گا، جس کی بنا پر ہم اس پر ثابت قدمی کی کوشش بھی کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے نا، اسی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا، اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ پوری قوم سے انہوں نے دشمنی مول لے لی، وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑنے والے تھے، اس کے باوجود کیا دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں۔ سبحان اللہ، بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں، توحید والے موحد ہیں، بلکہ امام الموحدین کہا جاتا، توحید والوں کے وہ والد ہیں، امام ہیں، اس کے باوجود امام الرسل، اور اسی طرح سے ابو الانبیاء کہا گیا ہے، نبیوں کے وہ والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے بھی توحید والے ہیں سب کے بالکل امام ہیں، اس کے باوجود وہ ایسی دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم ہے، یقین ہے، توحید پر ہیں، اس کے باوجود اس فتنے سے خوف کھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ سارے کام کیے توحید کے خلاف، جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی انہوں نے کی، اس کے باوجود اپنے علم پر غرور نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی استقامت پر گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس فتنے سے محتاط رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ آج بعض لوگ مغرور ہو کر کہتے ہیں، گھمنڈ سے، تکبر سے کہتے ہیں کہ اب جاہلیت اور قدیم زمانے کی چیزیں اب نہیں رہی، بلکہ اب تو علم آ گیا ہے، ہم کہاں سے اس میں مبتلا ہوں گے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں شرک ہے ہی نہیں، شرک ہماری اس امت میں ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی شرک نہیں ہوگا، جبکہ یہ لوگ اپنے غرور میں گھمنڈ ہو کر کہتے ہیں، شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ چیز کہتے ہیں اب تو تعلیم ہے، اب تو علم ہے، ہر جگہ علم بڑھ رہا ہے، ہم لوگ سب جانکار ہیں، شرک میں کیسے مبتلا ہو جائیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ علم تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ یقین تھا؟ نہیں تھا، اس کے باوجود شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں، کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو۔ پھر اس کے بعد علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آگے بھی بات کہی ہے کہ کبھی کبھی انسان غرور میں، گھمنڈ میں ایسا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، شرک میں رہتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میں توحید پر ہوں، لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے، کبھی کبھی انسان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لوگ جیسا چلا رہے ہیں اس طرح سے مجھے نہیں معلوم۔ بعض لوگوں سے آپ بات کریں گے تو کہیں گے مجھے نہیں معلوم، عالموں نے کہا ہے بس ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں نے کہہ دیا ہے، ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، یہ کہتے ہوئے آگے ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں عذر، یہ تمام چیزیں کبھی بھی مقبول نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کی تشریحات ہیں، اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی عجیب بات ہوگی کہ بزنس میں ہم دماغ لگا لیتے ہیں، عقل لگا لیتے ہیں، کہاں نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے، کہاں زیادہ فائدہ ہے، کہاں کم فائدہ ہے، کہاں نقصان زیادہ ہے، کہاں کم، کہاں رشتہ کرنے سے زیادہ ہمارے لیے یہ چیز سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی، کہاں رشتہ نہ کیا جائے، ہمارے بچے کی تعلیم کہاں اچھی ہوگی، ہمارے بچے کی تربیت کہاں بہتر ہوگی، کہاں ہم رہیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کس جگہ ہم زمین خریدیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کہاں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمیں ہمارے دنیاوی زندگی میں ہماری رسول مند ہے، اور کہاں سے تعلقات ہمیں تو ان تمام چیزوں میں انسان عقل لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اور نہ جانے موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو جاننے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، اس مقصد کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، ان تمام چیزوں پر یہ افسوس بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تمام چیزیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بعد بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے اندر توحید تھی، لیکن اس کے باوجود بعد میں کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دیجیے۔ تو دیکھیے وہ توحید والے نبی کے ساتھ رہ کر، نبی کی تربیت میں رہ کر بھی وہ شرک سے نہیں بچ سکے، یا شرک جیسے فتنے سے وہ اپنے آپ کو دور نہ رکھ سکے، تو ہم کہاں ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟
ہم کتنا علم سے دور ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تعلیمات سے کتنی دور ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں توحید کی اگر ہم دعوت دیں گے، توحید کا پرچم اگر بلند کریں گے اور توحید کا علم لے کر کے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے دشمن بھی ہوں گے، ہمارے سامنے رکاوٹیں بھی ہوں گی، ہمارے سامنے چیلنجز بھی ہوں گے۔ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا اور رکاوٹوں کو دور کر کے پھر ہمیں اپنے مشن کو بڑھاتے ہوئے کامیابی کی طرف گامزن ہونا پڑے گا۔ یہ علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور اس کے بعد اس کی شرح کرتے ہوئے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو توحید کی گہرائی، توحید کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں شرک کے نقصانات کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کی جو نوعیتیں ہیں، قسمیں ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کو پہچانتے ہوئے ہمیں شرک کی ہر قسم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور شرک کے جو مظاہر ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ان کے خلاف ہمیں منہ کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح سے ان چیزوں کو روکنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔